فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. جیسا کہ سورہ سجدہ کی تفسیر چل رہی تھی، آج آیت نمبر 23 سے 30 تک، یعنی کہ سجدہ مکمل تک ہماری تفسیر ہوگی آج انشاءاللہ. یہاں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا. سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں. جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے ہم اس پر ایمان لانا واجب ہے. جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، جو کتابوں کا نام ہم کو معلوم ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے. جن کتابوں کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے مختصر طور پر. لیکن جن کتابوں کا نام ہم کو معلوم ہے، تورات، انجیل، زبور، ہم اس پر ایمان لائیں گے. اس پر اللہ نے کہا کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اے نبی آپ شک مت کرو جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، یعنی کہ آپ سب کو شک بھی نہیں. وہی اللہ تعالیٰ کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج میں کسے ملے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کو کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو ملے تھے تورات میں، اس میں معراج میں، آپ اس کے بارے میں آپ شک نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. ہم نے جو کتاب جو نازل کی، کون سا وہ تورات، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان ہے. جس طرح ہمارے ہدایت کا سامان کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. اس طرح بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان کیا تھا؟ تورات تھا. یعنی کہ آیت نمبر 3 میں 3 باتیں ذکر ہیں. ایک، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے، اس کا ذکر ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو معراج میں جو ملے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے بارے میں آپ شک نہ کرو، آپ کو یقین ہونا چاہیے. تیسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تورات جو تھا یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھا. اس کے بعد آیت نمبر 24 میں یہ فرماتی ہیں کہ کچھ علماء ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. علماء جو ہوتی ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. جیسا کہ آج بھی ہمارے پاس علماء ہیں جو لوگوں کو آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں بتاتے ہیں. بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. جب ان کو تکلیف دیتے تو وہ صبر کرتے ہیں. یعنی کہ جیسا کہ آج کے جتنے بھی جو علماء ہیں ان کے لیے یہی سبق ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ صبر کرو. کیونکہ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے کئی علماء نے جو ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرتے، کافر ان کو تکلیف دیتے تھے لیکن انبیاء صبر کرتے تھے. یہ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں، جب ان کو بھی اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ بھی کہے صبر کریں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہی وہ علماء ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پورا کنفرم ایمان لاتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہ جو یہودی یہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، عیسائی جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا. یہودی کیا بولتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہودی کہتا ہے ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. عیسائی بولتا ہے کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. لیکن مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آیت نمبر 26 میں اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. اس وقت جو مکے میں جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، معلوم کہ مکے کے اطراف کئی ایسے قوم تھے جن کو اللہ نے ہلاک کیا تھا. قوم سمود، مدائن صالح ہیں، ادھر ہی مدائن صالح. یعنی کہ مکے والے جو کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے وہ وہیں سے جاتے تھے. جہاں اللہ نے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، تو اللہ نے ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا. یہ مکے والے جو کافر وہیں سے جاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ کافر آپ کو اب بھی یقین نہیں ہے. یہ قوم سمود نے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اگر آپ بھی قیامت کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہلاک کرے گا. یمشون فی مساکنہم. ایک کافر آپ وہیں جاتے ہیں جس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم سمود کو، آپ وہیں سے جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یقین نہیں رکھتے ہیں. کم از کم آپ اس سے بھی نصیحت حاصل کریں جس طرح اللہ نے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا. کیوں؟ کیونکہ قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے. مکے والے اگر تم بھی قیامت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. یمشون فی مساکنہم. یہاں علماء نے کہا کہ آج کل لوگ جہاں اللہ کا عذاب آ کرتا وہاں لوگ جاتے پکنک کے لیے، نہ پکنک کے لیے جائز نہیں. لوگ وہاں جا کر بیٹھ کر کھاتے ہیں پیتے ہیں. جہاں اللہ کا عذاب آ کرتا نہیں، وہاں نہیں
کھانا پینے کے، بلکہ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے جہاں قوم سمود تھا، وہاں سے ہم جا رہے تھے، کچھ صحابہ جو ہے نا وہاں سے جو کنواں جو ہوتا ہے وہاں کا پانی لے کر جو ہے نا سالن بنانا شروع کرے. صحابہ جو ہے نا کنواں سے پانی لے کر جو ہے نا سالن بناتے ہیں، اور بعض صحابہ جو ہے نا کنواں سے پانی لے کر جو ہے نا روٹی بناتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں. تو آپ سب بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ یہ جو سالن ہے تم اس کو سٹ دو، یہ سالن جو ہے نا تم نے جو بنایا ہے، کیونکہ صحابہ کہاں کا سالن لیے تھے؟ جہاں عذاب آ کر تھا، جہاں عذاب آ کر تھا. آپ سب وہاں سے جا رہے تھے، تبوک کو جا رہے تھے. تبوک کے راستے میں مدائن صالح آتا ہے. مدائن صالح مطلب قوم سمود کے قوم جہاں اللہ نے ہلاک کیا تھا. اس قوم کے پاس اطراف میں جو کنواں تھا وہاں سے صحابہ پانی لے کر استعمال کرتے تھے. آپ سب نے فرمایا کہ یہ سالن بھی تم سیٹ دو، یہ جو آٹا تم بنائے ہیں اس کے سالن سے یہ جانوروں کو دے دو. وہاں پکنک کے لیے نہیں جائیں گے، ہاں عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مکے والے تم وہیں سے جاتے ہیں آتے ہیں، پھر تم کو یقین نہیں ہے. قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اگر ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ہم کو بھی ہلاک کر دے گا، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. افلا یسمعون، کہ کافر کیا تم نہیں سنتے؟ کم از کم آپ تبھی جو ہے نا دین کی باتیں سنو، قرآن سنو، ایمان لاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. یعنی کہ کافر کیا بولتے ہیں؟ دوبارہ اللہ ہم کو نہیں اٹھائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال دی تھی، اس طرح زمین ہے، یہاں درخت پودا کچھ بھی نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو نا بارش بھیجتے ہیں، یہ زمین میں آ کے بارش کا پانی گرتا ہے، پھر وہاں سے پودے نکلتے ہیں. یعنی کہ زمین مردہ ہے، زمین میں کوئی درخت نہیں ہے. اللہ نے بارش کا پانی بھیجنے کی وجہ سے زمین سے پودا نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کافر اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا. جس طرح اس مردے زمین سے اللہ نے پودا نکالا ہے، اس طرح تم کو بھی جو ہے نا دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کافروں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مردہ زمین جو ہے نا اسے پودا نکلتا ہے، تم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کافر کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیسا ایک مردے زمین سے اللہ نے پودا نکالا، اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا. لیکن پھر بھی کافر بولتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ کب ہے قیامت؟ قیامت کب آئے گی؟ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اے محمد اگر تم سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. تو دیکھیے اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے، قل، اے نبی تم کہہ دو، یوم الفتح، قیامت کے دن جو ہے نا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، قیامت کے دن کافر ایمان لائیں گے. بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان لاتا ہوں. نہیں، اے نبی آپ کہہ دو جس دن قیامت آئے گی اے کافر اس دن تمہارا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. تمہارا ایمان فائدہ نہیں دے گا. کافر قیامت کے دن ایمان لائے گا، جیسا کہ اسی قرآن میں اسی صورت میں فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کافر بولیں گے قیامت کے دن ایمان لائیں گے، نہیں ایمان نہیں لاؤ، وہاں کوئی ایمان آپ کو فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، نہ ہی آپ کو مہلت دی جائے گی. یعنی کہ جس دن قیامت آئے گی وہاں آپ کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اے کافر کم از کم اس دنیا میں تم ایمان لا لو. آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ فأعرض عنہم، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو. یہ کافر آپ کو ستاتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دو، زیادہ جو نا آپ ان کو مت لو، آپ ان کو چھوڑ دو. ہاں وانتظر، اے نبی آپ ان کے موت، کافروں کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ کافر بہت زیادہ ستاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے کہا کہ اے نبی ان کافروں کی موت کا انتظار کرو، ان کے عذاب کا تم انتظار کرو. انہم منتظرون، اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ بھی جو ہے نا اے نبی آپ کے ہلاک کا انتظار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافر بھی آج جو ہے نا، اس زمانے میں کافر کس کا انتظار کرتے تھے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے. یعنی کہ کافر بھی انتظار کرتے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کرتے ہیں. جیسا کہ آج کے ماحول میں یہ کافر کیا انتظار کرتے ہیں؟ یہ مسلمان سب مر جائیں، کافر یہی کہتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کہتی کہ اے نبی وانتظر، اے نبی آپ کافروں کے عذاب کا انتظار کرو. انہم منتظرون، یہ کافر بھی جو ہے نا تمہاری موت کا انتظار کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں جو ہے نا موت کو سب آنی ہے، آپ کو بھی آئے گی، سب کو آئے گی موت، لیکن عذاب میں کون جائے گا؟ یہ کافر ہی جائے گا. اللہم انا نعوذ بک من النار. یہ ہمارا کچھ مختصر سورہ سجدہ کی تفسیر ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نا قرآن کی ہر صورت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.